صحابہ سے کتنی عظیم شخصیتیں انسان کی گزر چکی ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا نہیں بھی ذکر ہے، کتنی اچھائی ہے انسانیت میں، آج بھی کتنی اچھائی ہے. ان سب کے ساتھ ان سب کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین آسمان زمین کی اندیکھی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. واعلم ما تبدون، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا بات ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور کیا بات تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے. آج اس چھپائے ہوئے کی طرف آتے ہیں. تو یہ سین تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہ پیشگی کی گئی اور ہمیں سمجھا دیا گیا. اچھا، اب سارے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ کیوں اس چوائس کو کیا گیا تھا، اور یہ چوائس واقعی صحیح تھی. یہاں تک کہ یہ فرشتے بھی مان گئے کہ یہ چوائس غلط نہیں تھی، یا ان کو جو سمجھ بات نہیں آ رہی تھی وہ اب سمجھ میں آ گئی. یہ ڈیمونسٹریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اشارے سے بات کی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. فرشتے سوچ رہے ہوں گے ہم کیا چھپاتے ہیں، ہم نے تو ابھی کچھ چھپایا نہیں اپنے رب سے. ہمارے جو آتی ہے، ہمارے اندر جو سوال آتا ہے ہم فوراً ظاہر کر دیتے ہیں. فرشتے تو نیت نہیں چھپاتے. لیکن انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اندر جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، جن کے رتبے سے آگے ابلیس، وہ اپنے اندر کچھ چھپا رہا ہے اور وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور جو چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اس میں اشارہ ایکچولی ابلیس کی طرف تھا. اس نے یہ ساری ڈیمونسٹریشن دیکھی اور سارے فرشتے مانگے کہ یہ واقعی صحیح چوائس ہے، لیکن اس وقت بھی وہ خاموش رہا. اس نے کچھ نہیں کہا اس وقت تک. وہ اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کی ایک توقع تھی کہ زمین میں پروموشن ملنے والی ہے، وہ مجھے ملے گی، یہ رتبہ خلیفہ کا رتبہ مجھے ملے گا. اللہ نے اناؤنس کر دیا خلیفہ، اس کے ذہن میں ہوگا میں ہوں گا. پھر کہا کہ نہیں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. پھر اس کی تصفیہ کی ہے، اس میں روح ڈالی ہے اور اس کو تم نے سب نے سجدہ کرنا ہے. اب وہ اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے اور مزید اور مزید، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہا. ابھی تک اس نے کچھ کہا نہیں. پھر جب آخر میں آدم علیہ السلام کو اس انسانیت میں سے، آدم علیہ السلام کی روح کو جب چنا گیا اور ان کو اس جسم میں ڈالا گیا، تخلیق مکمل ہو گئی، یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا. اب دوبارہ حکم کو ریپیٹ کیا کہ اب سجدہ کرو. تو یہاں سے بات نکل رہی ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس نے اپنے اصل رنگ دکھایا، اس وقت تک نہیں دکھائے تھے. اور یہ پھر ابلیس کی ہم نے کل ایک خصوصیت ابلیس کی ہم نے نکالی تھی، جو کوالٹی وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کا ایک پہلو لے کے باقی سب کو اوائڈ کر کے اپنی رائے پہ اکڑا رہتا ہے. رائٹ. اور یہی انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ انسان کو ہر چیز دیکھنے کے بجائے اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے نا انصافی ہے، باقی سب سے وہ اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیتا ہے کہ میں نہیں سننا، مجھے نہیں سننی ہے بکواس، جو ہے وہ ہے. رائٹ. اکڑ جاتا ہے انسان. تو یہ ابلیس کی سنت ہے. آج ابلیس کی دوسری سنت وہ کیا ہے؟ دل میں بات تھی، اس کو بھی کھٹک تھی کہ یہ کیا مٹی کی مخلوق، اس میں کیا خصوصیت ہے. اور یہی بات فرشتوں میں بھی آئی، لیکن فرشتوں کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لو. ابلیس کا رویہ کیا ہے؟ جو بات سمجھ نہ آئے، جو بات صحیح نہ لگے، اس کو اندر ہی اندر رکھو، گھڑتے رہو. وہ اتنی سی چیز ہوگی، اس کو اردو میں بات کا پتنگڑ کہتے ہیں. انگلش میں ایک فریز ہے میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، یعنی اتنا چھوٹا سا مٹی کا ہاں اس ذرے سے پہاڑ بنا دو. اس کے دل کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ایک بڑا پہاڑ بن رہا ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور وہ جب پہاڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے نا انسان کی سوچ کے اندر، وہ نیگیٹو چیز، جس طرح ایک کینسر پھیلتا ہے، جس طرح ایک وائرس پھیلتا ہے، جب وہ پھیل جائے انسان کے ذہن کے اندر تو اس کو اس کے علاوہ کوئی ریالٹی، کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. پھر وہ تمام باقی حقیقتوں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے. ابلیس اب اس وقت تک اندھا ہو چکا ہے، اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے اپنے اندر ہی اندر یہ بات رکھی، اور اندر رکھ کے اس کو کیوں چوز کیا گیا، اس میں کیا ہے. جواب تو مل چکا ہے، لیکن اپنے ذہن میں اس کا تو کوئی، اس کی کوئی توقع نہیں بنتی ہے، تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا خاصیت ہے. تو اس نے آگے کھڑا ہو کے جواب، اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اذ امرتک، اور امرتک میں یہ بھی ہے کہ ابھی حکم نہیں دیا، پہلے سے حکم دیا ہوا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں. قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، لیکن برتر سمجھنے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا، جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے.
تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کے لیے، وہ کیا ہے، میں بہتر ہوں، اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے، اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. میری بہنیں ہوں گی، میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، میری ان کی کیوں ہوئی، وہ کیوں خوش ہیں، ان کے بچے ہو گئے میرے کیوں نہیں ہوئے. ان کی فیملی میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے، یہ بھی کر گئے وہ بھی کر گئے، ان کو تو امیگریشن بھی مل گئی، ان کے تو پیپرز بھی آ گئے، ان کا یہ ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا. اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے، اسے کیوں نعمتیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی. ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. وہ تو ایسے ہیں ایسے ایسے، ان کو تو وہ تو مستحق ہی نہیں، تو انہیں کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا. وہ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کیوں خوش ہیں. یہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا نہ، اس کو جلن ہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا، اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینا ہی نہیں، اس کو تو اونچا مقام دیا ہوا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انکلوڈ کر دیا، اس کو ہائی کلاسیفائڈ کمپنی میں ڈال دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا، اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے. اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا، اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے، اور اس کے پاس جو، دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو وہ ہائٹ نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی گئی، وہ فائنینسز نہیں دی گئے، وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی، آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا، آپ کو آپ کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی، اس سوسائٹی میں ہوئی، آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلاک کر دی ہیں. ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا، جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا، اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکامپلش ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے، ان کے پاس دنیا میں کیا تھا، ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹین ایج عمر میں، جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، رائٹ. کیا اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا، اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ کمپیریزن میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابلیس کی ایک لعنت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کہنے کا مقصد کیا ہے، مجھے چننا چاہیے تھا. میں اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے، سجدہ نہ آدم علیہ السلام کی عبادت تھوڑی کروانی ہے. سجدے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت مانو کہ کیا عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. جب یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم وہ ہو نہ ہو، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں. اگر اس کی اتنی بڑائی ماننی چاہیے تو میں تو اس سے پہلے ڈیزرو کرتا ہوں، میری سینیورٹی بھی ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو تو بس مٹی سے بنایا ہے. اور یہاں بھی بڑی فلسفی بات ہے، لیکن اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن دی ہے اب اپنی طرف سے. اس کی اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. میں نے بار بار یہ بات سب کے سامنے، آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ہم 3 چیزوں کے بنے ہیں، مٹی، بیلنس اور روح. 3 چیزیں ہمارے اندر. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے کس نظر سے، صرف مٹی سے. مٹی سے مراد کیا ہے، ہماری ایک جانور ایگزسٹنس ہے، جانور مٹی کے بنے ہوتے ہیں. وہ اب اس کا اس کے دماغ میں ہماری حیثیت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کا مقصد یہ بن گیا، یہ مقاصد ہیں سارے ابلیس کے، جو فیلنگ اس کو آتی ہے وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے، رائٹ. اندر ہی اندر کوڑتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بھی اندر ہی اندر کوڑیں. اس کے دماغ میں کسی کے خلاف ہے، کچھ کہنا چاہیے، نہیں کہے گا، اندر ہی رکھے گا. پھر جب
किसी की बेहतरी होगी उसको बुरा लगेगा, वो चाहता है हमें बुरा लगे किसी के साथ कोई अच्छा हो रहा है। हमारे कल्चर्स में क्या हो गया है कि अगर कोई कामयाब होने लगे फैमिली में, मोहल्ले में, मुल्क में, कोई किसी भी कामयाबी पे पहुंचे, ग्रेजुएट हो जाए, किसी की प्रमोशन हो जाए, किसी के कोई कामयाबी आ जाए, तो फौरन तनकीद शुरू, बुराइयां 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 बुराइयां, और जैसे ही वो गिरेगा, नाकाम होगा, फिर ठीक है, अब वो हम बराबर हो गए। देखिए मामा, ये होता है ना लाइफ में कि आपके पास दो तरीके हैं लाइफ में एडवांस करने। एक है कि मैं यहाँ नीचे हूँ, मुझे मेहनत करके वक्त लगा के अपनी कोताहियों को देख के उनको इम्प्रूव करते करते मैं बेहतरी की तरफ आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरा फोकस अपने ऊपर है। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे हूँ और कोई और बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे लगता है ये मैं तो नीचे रह गया यार। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं भी मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ, या अगर मैंने मेहनत नहीं करनी तो अपने कमेंट्स के जरिए और अपने तानों के जरिए और अपनी जेलसी के जरिए इसको खींच के किसी तरह नीचे ले आऊं, फिर मैं दोबारा बराबर लगूंगा। फिर मुझे कमतरी का एहसास नहीं होगा, राइट। तो यही इंसान की एक फलसफा बन जाता है इब्लीस की तरह, किसी तरह इसको नीचे खींच, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने में। उसको अपने अंदर कोई कोताही नजर ही नहीं आती। मेरे दिल में ख्याल था, मैंने कहा नहीं, पहले नहीं कहा, और फिर भड़क उठा ना, तो अल्लाह पे पहले से इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे तो आग से बनाया है। उसमें कुछ उलमा ने इंशाल्लाह ये भी निकाला है कि आग से बना हुआ, इसका मतलब गुस्सा तो है मेरे अंदर, मैं कहूँगा आप ही ने तो डाला है गुस्सा, मैंने थोड़ी किया है। ये क्या मिट्टी की चीज बना के मेरे सामने रख दी, खलक़तहू मिन तीन। तो ये चीज़ें इब्लीस के बारे में समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये तमाम खुसूसियात इब्लीस की वो चाहता है कि हमारे अंदर आ जाए, कि हम जस्टिफाई करें अपने आप को। आखिरी चीज़ आज के लिए, क्योंकि आज लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी चीज़ इब्लीस के बारे में, फिर आगे चलेंगे। और ये सारा, मैं भी सवाल को नहीं भूला, ये सारा मकसद उसी सवाल का जवाब है जो पहले पूछा गया, ठीक है। ये सीन जो अभी इब्लीस ने रिफ्यूज़ल किया सजदे का, और आदम अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हैं शौक में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उनकी तमाम औलाद भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि इब्लीस ने हम रूह हैं उस वक्त, एक ही जिस्म जो है वो मिट्टी का बना हुआ उस वक्त तक वो आदम का है, उसको उन्होंने मिट्टी का कहा। इब्लीस अब हमें कन्विंस करेगा इस दुनिया में कि तुम्हारी तो रूह नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जो इंग्लिश में कहते हैं यू ओनली लिव वंस, यानी इस जिस्म के लिए इसको खिलाओ पिलाओ, इसको खूबसूरत करो, इसके मज़े करो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। और वो क्यों? और जब इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसने इब्लीस की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली कि मैं बना ही मिट्टी का हूँ, मेरी इससे आगे कोई हैसियत है ही नहीं, तो ये जो मटेरियलिस्ट फ़लसफ़ा है, या जो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के ख़िलाफ़ है, ये रूह और रूहानियत और ये क्या चीज़ें हैं यार, तो ये चीज़ें तुम्हें पीछे लेके जाती हैं, राइट। तो ये तमाम फ़लसफ़ा जिसमें हम अपने आप को बस एक एडवांस किस्म का, इवॉल्व किस्म का जानवर समझते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असल में इब्लीस का पहला हमला था हमारे ऊपर। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। और फिर इमाम राजी ने एक मज़े की बात की थी, मेरा ख्याल है इमाम राजी ने, मैं डबल चेक करूँगा बाद में जाके, वो कहते हैं कि मिट्टी और आग का अजीब रिश्ता है कि जब आग बढ़ती है तो उस पर मिट्टी डालो तो आग ख़त्म हो जाती है। यानी तीन के अंदर ही इब्लीस को कॉन्कर करने का उन्सर था शुरू से ही। असल में मिट्टी की एक ताकत ये है, और मिट्टी में अगर आग लगाओ ज़्यादा तो मिट्टी पक जाती है, और उसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आग से मिट्टी बर्बाद होने के बजाय आग से मिट्टी और पक्की हो जाती है। उसको वो बर्बाद नहीं कर सकती। वो जितना भी इब्लीस हमले कर ले, अगर मिट्टी का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो बर्बाद नहीं होती बल्कि और इस्तेमाल में आ जाती है, राइट। तो ये हमारी उसकी जो दुश्मनी है उसकी तरफ भी एक बड़ा खूबसूरत इशारा है इन अल्फाज में। अच्छा, इसके बाद थोड़ी और बात होगी। फरिश्तों के बारे में भी कुछ बात कर ली। एक दो चीज़ें रह गई हैं जो बहुत अहम है, फिर उसके बाद आगे कहानी किस्से में चलेंगे इंशाल्लाह सूरह अल-आराफ के। कुछ बात रह गई और समझ ना आई हो तो पूछ लें। ऐसे भी कोई बात नहीं, मगर बस कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। वैसे माँ आपके बड़े फैन बन गए। तुमने बना दिया है। पहला फैन तो मैं हूँ माँ। That's my mom, she's the best. अच्छा, आप थोड़ा सा उठी पिछले दिन तो कहते हमने देख लिया। तो आप ना उठना, मैं जरा ब्रॉडकास्ट बंद कर दूं, फिर उसके बाद फिर मैं जब कहूँगा ग्रीन लाइट।
बारक अल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।